رہے ہوں اور اسلام کو ڈھال بنایا جا رہا ہو تو بات صاحب پھر کیا کہیے گا اس بارے میں؟ تو میں حاجی حنیف طیب صاحب سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. یہ تو اسلام کا مس یوز یا معذرت کے ساتھ ایبیوز ہے، اور بنیادی ذمہ داری ریاست کی آتی ہے، حکمرانوں کی آتی ہے کہ وہ کن چیزوں کے لیے مذہب کو استعمال کرنے دیں. اگر جیسے یہی ایجپٹ میں کسی کے اوپر ہراساں کیا خواتین کو، تو ریاست کا فرض تھا کہ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالے. اٹس اے کرمنل اوفینس. ایک یا دو کے اگر ہزاروں کیس ہوں اور وہ ڈال اسلام کی ہو. اگر آپ نے ہزار تب بنتے ہیں جب پہلے ایک دو کو آپ نے نہیں روکا. ٹھیک، یہ تو روایت بن جاتی ہے. اب آپ میں بہت کوئی ڈیولپ ملک نہیں ہے لیکن اکنامکلی بڑا ڈیولپ ملک ہے. آپ بھی جاتے ہیں دبئی چلے جائیں، وہاں پر لڑکیاں منی اسکرٹ پہنے پھر رہی ہیں. مجال ہے کوئی ان کو ذرہ برابر تنگ کرنے کی کوشش کرے؟ اگر اس لڑکی نے پولیس کو فوراً اطلاع دے دی تو اس بندے کو ڈپورٹ کر دیا جاتا. بے شک. وہی قانون. بات کہاں آ کر ٹکتی ہے کہ حکومت کس حد تک قوانین کو نافذ کرنے میں سنجیدہ ہے. میں یہاں آپ سے سوال کروں، آپ نے دبئی کی مثال بالکل صحیح دی، اچھی دی، لیکن دبئی میں پھر جب قانون نافذ کرنے کے لیے حکومت یہ کام کرتی ہے تو دبئی میں انہوں نے اسلامائزیشن جسے ہم کہیں گے، جس قسم کی اسلامائزیشن ان ممالک ایجپٹ میں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہونے دی. انہوں نے اسلام کو مسجد تک محدود رکھا ہوا ہے. بالکل. اس کے علاوہ باہر نہیں آنے دیتے. بالکل. ہمارے ہاں، میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک فیکٹ نہیں یہی صحیح ہے. ہمارے ہاں اسلام ہر کسی کا ایک اوزار بن گیا ہے کہ اس کو اوزار پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، زیادہ تر تم میری مسجد میں آئے ہو تو غلط ہے. اسلام کو استعمال کیا تو گیا اور ہونے دیا گیا، ایک دو میں نہیں، جنرلائزڈ. مذہب کو جب بھی آپ اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کریں گے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ بدترین منافقت ہوگی نا. مذموم عزائم کون سے عزائم؟ میں یہ کہہ دوں کہ عامر وقت کو اسلام کی اجازت ہے، سے فار ایگزامپل، یا یہ میں کہہ دوں اسلام جو ہے آنر کلنگ میں عورت کے قتل کو جائز قرار دیتا ہے، سے فار ایگزامپل. جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کے اوپر تو سزا ہونی چاہیے. یا میں کسی پر تہمت لگا دوں کہ اس نے معاذ اللہ کلام پاک کے نسخوں کو جلا دیا یا اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، تو جھوٹ ہے نا. میں نے جھوٹا الزام لگایا، مجھے سزا ملنی چاہیے. جب ریاست مجھے سزا دینے سے اجتناب کرے گی تو نیچرلی مجھ جیسے اور بھی لوگ آئیں گے جس سے مجھے کوئی دشمنی ہے کسی بھائی سے، میں اس کے کوئی چھوٹا. یہ ہوا ہے سر، بالکل صحیح. تو اگر سر ریاست اجتناب یوں کرتی ہے کہ بہت سے کیسز ایسے جب عدالت میں سننے گئے تو چند حضرات نے جا کے جج صاحب کی پٹائی کر دی اسلام کے ہی نام پہ. جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت اجتناب کرتی ہے، اسی اسلام کے نام پہ اس کو اجتناب کے لیے بھی فورس کیا جاتا ہے. نہیں سر، وہاں پر بھی اگین ریاست کا فرض تھا کہ عدالتوں کے اندر قاضی ہو یا جج ہو اس کو آزادانہ طور پر اپنی کارروائی کرنے کا اختیار ہو. وہ تو اختیار ہے لیکن جان کی امان بھی تو پائے وہ بیچارہ. وہاں پر کوئی بھی کسی کے طرفدار 200-300 لوگ گھس جائیں اور وہاں پر وہ ڈرانا شروع کر دیں قاضی کو یا پٹائی کر دیں، تو یہ بھی تو ریاست کی کمزوری ہوئی نا. میں بھائی کی تائید میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈرائیور پاکستان میں کار چلاتے ہوئے جتنے بھی آفینسز کرتا ہے سب دنیا جانتی ہے. وہی ڈرائیور جانتا ہے کہ میں دبئی میں یا برطانیہ میں امریکہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، سعودی عرب میں نہیں کر سکتا. وہی ڈرائیور وہاں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ان کا بھی فرمانا ہے، میری بھی تائید ہے کہ قانون کی حکمرانی یکساں طور پر سب کے لیے مؤثر طریقے سے نافذ ہونی چاہیے. پھر کوئی آدمی الزام تراشی اور پھر جن علاقوں میں یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ نہیں ہے جو اسلام کو جانتے ہیں. گاؤں دیہات کے لوگ ہیں نہیں جانتے، اور وہ اپنے اشتہار میں آ کر
اپنی آنر کے نام پر جو کچھ بھی کرتے رہتے ہیں وہ ان کی پرسنل ویمز ہیں، وہ کوئی اسلام کے نام پر وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ میں 100% آپ سے اتفاق کروں گا، انکار ہی کو نہیں۔ آپ لوگ بار بار دبئی کی مثال دے رہے ہیں۔ دبئی میں اسٹیٹ جو ہے، سر دبئی کیوں، آپ ملیشیا سر بڑی دبئی اچھی مثال ہے، دبئی بڑی خوبصورت مثال ہے، انڈونیشیا سر دبئی بڑی خوبصورت، سر دبئی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اس میں ایک تھوڑے سے معاملات ہیں نا کہ وہاں پہ کوئی مسجد روڈ روک کے جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتی، وہاں پہ کوئی مسجد شور بھی نہیں مچا سکتی۔ یہاں پہ جس قسم کے کام اسلام کے نام پہ، تو چھوٹی چیز ہے نا، اسلام کے نام پہ ایک انٹیگنائزنگ ایٹماسفیئر کریٹ تو کیا گیا ہے نا، اس سے تو آپ انکار نہیں کریں گے۔ آپ جس طرح چاہیں جب چاہیں کسی کو بھی کہہ دیں کہ آپ کا تو اسلام کمزور ہے، آپ تو فلاں فقہ سے ہیں، میں آپ کو پیٹ دوں گا، گولی مار دوں گا، آپ تو کافر ہیں، آپ تو کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس وہ استعمال کرتے رہے، یہ تو ماننا پڑے گا سر، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اسلام اس طرح، اسلام کے جو رہنما ہیں، رہنما تو نہیں مطلب جو ان کے جو ریپرزینٹیٹوز ہیں، میں لفظ مولانا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے اس طرح اس کو استعمال کیا تو آج ہم یہاں پہنچ گئے، اور ایجپٹ وغیرہ میں بھی یہی ہوا ہے۔ سر میں ایک اور مثال، ہمارا ملک کا حصہ تھا ایسٹ پاکستان، فیصل آپ ضرور وہاں جائیے، وہاں پر کسی بھی مولوی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کے خلاف فتویٰ دے۔ سر یہ تو ابھی 2 سال 3 سال میں ہوا نہیں ہے، سر، پہلے تو یہی حال تھا، یہ تو ابھی ان کو مولویوں کو بند کیا نا سب کو، جو نہیں، لاز نکالنے کے کوئی خطبہ نہیں دے گا، گورنمنٹ خطبہ دے گی، سب ابھی ہے نا بھائی۔ تو کیا یہاں پہ 3 سال سے زیادہ عرصہ، 4 ہو گئے ہوں گے سر، نہیں زیادہ، چلیے آپ کی خاطر 5۔ سنیے وہاں کا آئین میں 4 اصول لکھے۔ پہلا اصول ہے فاؤنڈنگ پرنسپل، جی ہاں، نمبر 1 سیکولرزم، جس کے معنی لا دینیت نہیں، نمبر 2 سوشلزم، جس کے معنی کمیونزم نہیں، نمبر 3 نیشنلزم، کہ قوم کے پرستی ہر ایک کو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نمبر 4 از ڈیموکریسی، وہ بھی تو ہمارے وہاں 95% یا 7% مسلمان ہیں، وہاں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے خانہ کعبہ کے بعد، جی ہاں، وہاں کے ان مسلمانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مساجد بھی ہیں، ڈھاکہ تو سب سے بڑا مساجد کا شہر ہے، شہر مسجدوں کا شہر ہے، اور وہاں پر دیکھیے شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہاں پر احمدی بھی ہیں، وہاں پر وہابی وہ بھی ہیں، آغا خانی بھی ہیں، اور بوری بھی ہیں۔ سر آپ صحیح فرما رہے ہیں، سب پرامن بقائے باہمی کے طور پر کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کے علاوہ اسٹیٹ اور ان کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو چڑھایا۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے مذہبی جنونیت کو بڑھانے کا گناہ کبیرہ کیا ہے، فرقہ واریت کو سرپرستی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، طالبان کو مانسٹر بنایا ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یہ اسلحہ کی ریل پیل ضیاء الحق نے شروع کروائی تھی، پرویز مشرف نے اس کو اور پروان چڑھایا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ آج کی بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ پرویز مشرف کی تھی۔ صوفی محمد کے لیے جو کچھ انٹیریئر میں ہو رہا ہے یا پنجاب میں ہو رہا ہے آج کل، پرویز مشرف کا قصور ہے؟ نہیں، سارا کچھ انہی کی پالیسیز کو چلا رہے ہیں موجودہ منتخب حکومت۔ اور فنڈامنٹلسٹ، ایک میں بالکل فنڈامنٹلسٹ۔ کیوں؟ پرویز مشرف نے سر طالبان کے ساتھ 5 ایگریمنٹ کیے، موجودہ حکمرانوں نے اقتدار میں آتے ہی 12 مئی 2008 کو طالبان سے ایک اور کر لیا۔ سنیں 16 فروری کو صوفی محمد کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا کہ ہم آپ کے انداز حکومت، آپ کے اسلام کو کریں گے۔ پھر اور کیا کیا انہوں نے گناہ کبیرہ، کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے مشترکہ طور پر ایک قرارداد پاس کرائی کہ صوفی محمد کا طرز حکومت صحیح ہے۔ صوفی محمد نے کہا میں نہیں مانتا اس عدلیہ کو، میں نہیں مانتا اس پارلیمنٹ کو، میں نہیں مانتا اس جمہوریت کو، تو ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ ارے احمقانہ حرکت۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟
سوات کو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. پلیز فیصل، سوات سے ایک بھی مذہبی جماعت کا نمائندہ الیکٹ نہیں ہوا. 2008 کبھی پرنس اورنگزیب یہی لوگ جیتتے رہے. سنیں ابھی کیا کیا ہمارے دوست افراسیاب کھٹک، ہمارے ہیومن رائٹ کمیشن کے صدر بھی رہے. انہوں نے سن 2010 یا 11 میں کیا یونیورسٹی نہیں بنائی، اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی جہاں کے لوگ مذہبی جنونیت میں نہیں ہیں. انہوں نے طالبان سے لڑے ہیں. آج میں پوچھتا ہوں، نہیں سر، یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی بنانی تھی سوات میں، یہ انہیں مذہبی یونیورسٹی بنانے کی، اسلامی یونیورسٹی بنانے کی ایک ایسی جماعت ANP، ایک اس کے ویسے سربراہ جو کہ اپنے آپ کو روشن خیال اور اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، انہوں نے یہ مزید ملاؤں کو اپیز کرنے کے لیے، طالبان کو اپیز کرنے کے لیے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، جس کے اوپر مجھے ANP سے سخت شکایت. ایک چھوٹا چاند کے معاملے میں بھی میں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. چاند کے معاملے میں بھی یہ نام نہاد سیکولر ہیں ANP والے، جا کے انہوں نے ملاؤں کے ہاتھوں میں یہ بلیک میل ہوتے ہیں. تو اقبال صاحب، اگر ملا یہ کہہ دے تمہاری شادی ختم، شاید اس کو بھی مان لیں. صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کو چاہیے کنٹرول کرے، لیکن کیا آپ یہ نہیں مانیں گے؟ میں ایک وقفہ لے لوں پھر آپ کے کہ اسٹیٹ کے بس میں اب یہ پوائنٹ نہیں رہا کہ ہم جس جگہ صرف جس قسم کا ہارڈ ہینڈ آپ کہہ رہے ہیں اس پہ تو خون خرابہ، قتل و غارت مچ جائے گی، کیونکہ ہم تو یہاں پہ اب پہلے تو ہم دوسرے کلیمنٹس کو مارتے تھے، لیکن آج کل تو ہم شیعوں کو کھلے عام مار رہے ہیں، کھلے عام چاکنگ کر رہے ہیں شیعوں کے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کئی سال میں وقفہ لے کے آتا ہوں. اب ہم اتنے شیر ہو گئے، تو میں ایک وقفہ لے لیں پھر حاجی صاحب سے اتفاق کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.